السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. برادران اسلام، روزے کی فرضیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیماروں کے لیے جو رعایت شریعت مطہرہ میں دی گئی ہے اس کا بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم انتہائی شفقت کے ساتھ ہے اور بندوں پر اللہ پاک نے آسانی والا معاملہ فرمایا ہے. تو اس لیے بندوں کو جو اعذار پیش آتے ہیں، مجبوریاں پیش آتی ہیں، حالات پیش آتے ہیں، ان کے اعتبار سے احکام کی رعایت فرماتے ہیں. حالانکہ وہ قادر مطلق ہیں، وہ بادشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اگر وہ کسی قسم کی رعایت نہ فرمائیں تو بھی کوئی ان سے پوچھ سے نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل، وہ جو چاہے کرے، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا. وہ ہم یسألون، اور ساروں سے وہ پوچھیں گے، سارے لوگ پوچھے جائیں گے. مگر اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی شفقت فرمائی ہے. اور سب سے پہلے میرے بھائیوں یہی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ بے انتہا شفیق ہیں، اور شفقت کی وجہ سے دین اللہ پاک نے دیا ہے، اور شفقت ہی وجہ سے ہی احکام ہوا کرتے ہیں، مسائل ہوا کرتے ہیں. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. دین ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. دین اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. ہم خود اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں تو ہم کو دیا ہوا دین ان کو کیا کام آئے گا؟ ہمارے سے کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ہم تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتے. خالق بلا حاجت، وہ تو بغیر کسی ضرورت کی پیدا کرنے والا ہے. یعنی ان کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کو پیدا کیا اس کی ایک مصلحت بنائی، اس کا ایک مقصد بنایا، اس کا ایک طریقہ بنایا، وہ اپنی جگہ ہے. یا بس نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، مگر وہ کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کی. ایسے ہی دین کا معاملہ ہے. اور دین پر جو نعمتیں اللہ پاک عطا فرمانے کا وعدہ کیے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کی نہیں ہے. کوئی چیز خود ان کی ذاتی یوز میں آنے والی چیز ہو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. جنت ہیں، جنت کے محلات ہیں، باغات ہیں، پھل پھلواریاں ہیں، نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، باغات، کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے ان سب چیزوں سے؟ اس کا مطلب یہ بنا میرے دوستوں کہ دین جو ہے وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اور دین کے سارے احکام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت کے ساتھ ہیں اور رعایت کے ساتھ ہیں. چنانچہ انہوں نے رمضان کے روزے فرض فرمائے. اس سے ہمارے اندر تقوی آئے گا، اس سے ہمارے اندر صبر آئے گا. دین کی ساری بنیاد صبر پر ہے. جتنی برداشت ہے اتنا دین پر عمل ہے، جتنی برداشت نہیں ہے اتنا دین پر عمل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر پیش آ جاتا ہے تو پھر مخرج بتایا، راستہ بتایا کیسا کر لو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کو دوسرے دنوں میں شمار کرنا ہے. یعنی یہ روزے اس کو دوسرے دنوں میں رکھنے ہیں.
یہ فعدۃ من ایام اخر جو ہے یہ تھوڑا سمجھنا ہے. یہ اس لیے سمجھنا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آج کل کم ہے. پہلے کہ روزہ نہیں رہ سکتے، بیمار ہیں، فدیہ دے دو. اس کو سنانا چاہ رہا ہوں. اصل میں ایسا فدیہ دینے کا رواج عام نہیں ہوتا. دو چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ بیماری سے کون سی بیماری مراد ہے، سفر سے کون سا سفر مراد ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ پھر اس کو عدت من ایام اخر دوسرے دنوں میں اس کو شمار کرنا ہے. اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے پھر ایسے بندے کو جو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے. ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری کے بڑھ جانے کا شدید اندیشہ ہو اور خطرناک حد تک بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور ایسی بیماری کہ جس بیماری میں آدمی روزہ رکھ ہی نہ سکے، اور ایسی بیماری کہ جس بیماری میں جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے. اسی لیے علماء کرام نے اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی کہ کون کون سی بیماری کو اس میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور بیماری بصورت ضرورت بھی اس میں شامل ہے. بیماری بصورت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پریگننٹ عورت ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، کہ اگر بچے کا انحصار دودھ پر ہے، روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں آئے گا. شریعت کہتی ہے کہ دودھ پلاتے رہو، روزہ بعد میں کر لینا. اور آج کل ہم لوگوں کے ساتھ جو چیز پیش آئی ہے وہ یہ کہ شوگر پیشنٹ بہت ہو گئے ہیں، ڈائبیٹک، ہر کوئی ڈائبیٹک ہے. گھٹنوں میں درد ہو گیا، کمر میں درد ہو گیا ہے، بار بار کھانا پڑتا ہے. اب لوگوں نے روزے چھوڑنے شروع کر دیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی شوگر الگ الگ ہے. اسی وجہ سے ایک قانون سب پہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن ہر آدمی اللہ کو جواب دہ ہے. اس کو اپنے حساب سے اندازہ کرنا ہوگا کہ میری حالت کیا ہے، تو رکھ کے دیکھے آدمی روزہ. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے دیکھے. اچھا، روزے کی حالت میں انسولین لینا پڑ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑ جائے، شوگر ٹیسٹ کرنا پڑ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خون نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور انجیکشن اور دوا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ویسے عام طور پر شوگر کم کرنے کے لیے انسولین لی جاتی ہے، تو کم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے روزے میں؟ بھائی تھوڑی بڑی رہنے دو، اس کو کم نہیں کرنا. بڑھنا تو اتنا خطرناک نہیں ہے نا. بڑی ہوئی انسولین ایک ہاتھ میں جا کے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، لیکن عموماً جو تھوڑی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. یہ چونکہ لمبے ٹائم میں جا کے نقصان پہنچاتی ہے کڈنی وغیرہ کو، اس اعتبار سے ڈاکٹر اس کو زیادہ خطرناک کہتے ہیں. کم ہونے میں یہ ہے کہ آدمی کی برداشت کے باہر ہو جاتی ہے فوراً چیز. اس کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، لرزہ شروع ہو جاتا ہے، کوما میں جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کم نہیں ہونا ہوتا ہے. تھوڑی بڑی بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسولین لینا پڑ جائے یا ٹیسٹ کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور روزہ رکھ کے دیکھ لیا جائے. اور یہ صرف شوگر والوں کے لیے نہیں ہے، عام دوسرے بیماروں کے لیے بھی اصول ہے. وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. اگر ایسی حد پہ روزے کی حالت میں آدمی پہنچ جائے کہ وہ روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تو توڑ دے. اس وقت منع تھوڑا یہ توڑنا کوئی، اس وقت توڑ دے. اور اس کے ذمہ صرف ایک ہی روزہ ہے. عذر کی وجہ سے اگر روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے. بغیر عذر کی اگر روزہ رکھنے کے بعد میں توڑ دیا تو یہ کفارہ ہے. کفارے کا مطلب ہوتا ہے 61 روزے رکھنا، 61، 60 روزے کفارے کے، ایک روزہ قضا کا. لیکن اگر عذر اور ضرورت کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا تو اس میں صرف ایک ہی روزہ ہے. دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ اگر کسی وجہ سے واقعتاً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ان دنوں میں، تو پھر عدت من ایام اخر دوسرے دنوں میں شمار کرو. یعنی پھر ایسے دن تم پر آ سکتے ہیں کہ جس میں تم اس کو نبھا سکتے ہو. اب جیسے اب یہ لمبے دن ہیں، گرما کا روزہ ہے، تو جب دن چھوٹے ہو جائیں، جب دن سردی کے ہو جائیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے آپ کے اس وقت کے دن سے بھی 4.5 گھنٹے پہلے.
ادھر فجر اتنے آگے تک نکل کے آ جاتی ہے، سردی کی وجہ سے پیاس نہیں، بھوک نہیں، اور 9-10 گھنٹے کا روزہ کیا مشکل ہے؟ تو جب 9-10 گھنٹے کا روزہ مشکل نہیں ہے تو پھر فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی ایسی صورت میں. گھر کے افراد کو بھی سمجھائیں، مستورات کو بھی سمجھائیں. خواتین بھی اس معاملے میں آج کل بڑی گڑبڑ کرنے لگی ہیں کیونکہ مسئلے آتے رہتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ سے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ روزہ جو ہے رکھنا ہے، اب نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھنا ہے. عذر کی وجہ سے ہی نہیں رکھ سکتے ہیں تو بھی عذر ضروری نہیں ہے کہ زندگی بھر کھینچے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کل کے دنوں میں یہ عذر ہے تو دوسرے دنوں میں موسم میں یہ عذر بھی رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں وہ نہ رہے. اور تجربہ تو کر کے دیکھے آدمی، کوشش تو کرے آدمی، جدوجہد تو کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے عدۃ من ایام اخر فرمایا ہے. فدیے کا مسئلہ بالکل بعد میں ہے جب آدمی مرنے پر آ جاتا ہے. فدیے کا مسئلہ جب ہے جب آدمی کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا، دوسرے دنوں میں اس کو ٹائم نہیں مل سکا، بالآخر موت کا وقت اس کے قریب آ گیا، اب یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا. ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ دے گا. کتنی اللہ پاک کی طرف سے نرمی ہے. ایک پورے روزے کے بدلے میں 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت. ایک نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے، ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے. نماز کے اعتبار سے دن میں 5 فدیے ہو جاتے ہیں، روزے کے اعتبار سے مہینے میں مہینے بھر کے ہوتے ہیں. مگر یہ اس وقت میں ہے جبکہ صرف فدیہ ہی کر سکتا ہو، دے سکتا ہو بندہ. روزہ نہ اب رکھ سکتا ہو، نہ بعد میں رکھ سکتا ہو، نہ اس موسم میں رکھ سکتا ہو، نہ کسی اور موسم میں رکھ سکتا ہو، تب ہے وہ بات. اور چونکہ اس کی پہلے سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس لیے آدمی کو کوشش کرنی ہے. تو چاہے شوگر پیشنٹ ہو یا کسی اور طرح کی کیا ہے. اچھا بتا دیں. یہ ابھی بینک کے اندر جو ہے کوئی حضرات پارکنگ نہ کریں، نہ چیز بینک میں نہ کمرشل بینک کے اندر، کیونکہ یہ ان کے بزنس آورس ہیں اور بزنس آورس میں اجازت نہیں ہے پارکنگ کرنے کی. اگر کسی نے کر لیے ہوں تو ہٹا لیں. عام طور پر ہو یہ رہا ہے کہ وہ سامنے والے پارکنگ غلط کر رہے ہیں، سر پہ ہمارے آ رہا ہے. تراویح میں بھی ایسی ہے، وہ لوگوں کی تراویح پہلے ہوتی ہے، وہ لوگ جا کے سب بینکوں میں کر دیتے ہیں اور وہ بھی اے ٹی ایم وغیرہ سب بلاک کر دیتے ہیں. اب بدنامی ہو رہی ہے اپنی، کیا کریں، بعض مرتبہ تب بھگتنا ہی پڑتا ہے. تو ایسے ہی آج کل یہ جمعہ اس کا موقع ہے دن کا، اس موقع پر پارکنگ کو منع کیا گیا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرنا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار نہیں ہے، چونکہ لمبے روزے ہیں، دھوپ کے روزے ہیں. بعض لوگوں کا جاب جو ہے وہ بہت ہی آرٹ قسم کا اور ہارڈ قسم کا ہوتا ہے، پسینے والا، پیاس والا ہوتا ہے. تو یہ چیز پیش آ سکتی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے کہ روزہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا، یا اس کو چکر آ گئی، یا اس کو بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی ہے، تو پھر وہ روزہ توڑ دے گا اور اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی. ایسے وقت میں کفارہ نہیں ہوگا اس کے ذمے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ریئر ہوگا، کسی کے ساتھ ممکن ہے، ایسا عام نہیں ہوتا. لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ اگر کسی بندے کے ساتھ بغیر سحری کا موقع نہیں ہوا، بغیر سحری کے جاب پہ جانا پڑ گیا، وہاں جانے کے بعد میں کوئی کام ایسا پڑ گیا کہ پیاس کی شدت ہو گئی، گرمی بہت زیادہ ہو گئی، محنت والا کام پیش آ گیا اور اس کی وجہ سے آدمی روزے کی حالت میں چکر آ گئی، اس کو بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی اس پر، تو پھر ایسی صورت میں جو روزہ وہ توڑے گا تو روزہ توڑنا گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس روزے کی اس کے ذمہ صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ جب ہی ہوتا ہے جب بغیر عذر کے توڑا جائے. اور ایسے لوگ، البتہ ایسے معذور لوگ، ایسے بیمار لوگ جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، وعلی الذین یطیقونہ طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طاقت نہیں رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے. یہ شکا زید فاشکیتہ، زید نے شکایت کی، میں نے شکایت دور کر دی اس کی. تو طاقہ یطیقو الگ ہے، اطاقہ یطیقو الگ ہے. یہ عربی گرامر کی خصوصیتیں ہیں. ایک ہی لفظ کو ایک خاص شیپ میں جب آپ لاتے ہیں تو وہ اس کے منفی معنی دیتا ہے. یطیقونہ بمعنی لا یطیقونہ بنتے ہیں. وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، پھر ایسے لوگ فدیہ دیں گے. ہمارے ہاں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو بالکل شیخ فانی ہو چکے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کو اپنا خود یعنی عمل کا ہوش نہیں ہے، تو وہ اس میں آتے ہیں. عام لوگ جو انسانوں کے بھائی میرے اندر اب طاقت نہیں رہی، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس آدمی کو یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے.
فدیہ اس وقت میں ہے جب طاقت نہ رکھنے کی گنجائش ہی نہ ہو. ہم لوگوں کو اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا. اور یہی حال مسافر کا ہے. مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن نماز میں اور روزے میں تھوڑا فرق ہے. سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنا یعنی نماز کو مختصر پڑھنا فرض کی حد تک احناف کے نزدیک واجبات میں سے ضروری ہے. آپ نماز کو قصر ہی کریں گے. البتہ سنتیں وغیرہ کا کوئی قصر نہیں ہوتا ہے, سنت وغیرہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے. صرف سنتوں میں اصول یہ ہے کہ حالت سیر میں معاف ہوتے ہیں. حالت سیر کا مطلب آپ جا رہے ہوں راستے میں رک کے نماز پڑھے تو یہ حالت سیر. یہاں سے ڈیٹرائٹ مشیگن جا رہے ہیں مثال کے طور پر, ڈیٹرائٹ جا رہے ہیں تو راستے میں ریسٹ ایریے پہ جو رک کے آدمی نماز پڑھے گا وہ حالت سیر کہلاتی ہے. اس میں صرف فرض پڑھے گا اور فرض کی قصر کرے گا, یہ ضروری ہے. مشیگن ڈیٹرائٹ پہنچ گئے, وہاں 2-3 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے, آپ مسافر ہی ہیں اور خود نماز پڑھنا پڑ گیا, جماعت سے مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑی, خود پڑھنا پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن وہاں جو سنتیں ہیں وہ معاف نہیں ہوتی. منزل پہ پہنچ کے سنتیں سفر کی حالت میں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں, وہ معاف نہیں ہوتی اس میں. تو حالت سیر میں نہیں. نماز کے اندر یہ اصول ہے کہ نماز میں قصر کرنا ہے. سفر کی حالت میں چھوٹی کریں گے نماز کو, فرض نماز کو. روزے کے بارے میں یہ لازمی اصول نہیں ہے. روزے میں عزیمت یہ ہے کہ رکھ لیں آپ, یعنی زیادہ افضل یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر روزہ نبھ سکتا ہو تو روزہ رکھ لیں. لیکن اگر روزے میں دشواری محسوس ہوتی ہو یا شریعت کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو آدمی اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, چاہے یہ سفر اپنی کسی سہولت کی وجہ سے کر رہا ہو اور چاہے یہ سفر ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہو. یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی مجبوری اور ضرورت کا سفر ہے تو یہ اصول ہے. کوئی لگژری کا سفر ہے, گھومنے چلے گئے ہیں, تفریح کرنے چلے گئے ہیں, تو ویسے تو رمضان میں کوئی تک بنتا نہیں ایسا کرنے کا. لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہو گئی ہے تب بھی اس کی اجازت ہے کہ سفر کی اگر حالت میں آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے, اور پھر اس کے بعد میں فرض دیتم من ایام اخر دوسرے دنوں میں رکھنا ہے. فدیہ نہیں ہوگا اس کا بھی. عام طور پر یہاں سے جب سفر ہم اپنے ملکوں کا کرتے ہیں, انڈیا پاکستان وغیرہ کا, تو وہاں جو صورت حال پیش آتی ہے وہ یہ کہ راستے میں ایک دن پورا بھی مل جاتا ہے. یعنی سحر مل جاتی ہے, پھر افطار مل جاتا ہے, پھر سحر مل جاتی ہے, ایک پورا روزہ گزر بھی جاتا ہے آرام سے. جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ جو نماز کا وقت ہے وہ نماز ہم پر متوجہ ہوتی ہے. وقت سے پہلے نماز متوجہ نہیں ہوتی, وقت ہوتے ہی متوجہ ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. ان کو کہتے ہیں فرائض موقتہ, وہ فرائض جو وقت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ایمان والوں پر مفروض ہے, فرض ہے وقت کے ساتھ میں. تو وقت آئے گا تو نماز متوجہ ہوگی. اس سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہوتی نہیں وہ نماز. سفر میں جانا ہے چلو یہ ملا کے پڑھ لیا, سفر میں جانا ہے وہ ملا کے پڑھ لیا. یہ سب دین کے ساتھ کھیل تماشا کرنے والی بات ہے. وقت آنے سے پہلے فرض آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا. جب وقت آئے گا تو فرض آئے گا, اس سے پہلے کرنے سے اس فرض کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے, اور وقت آنے کے بعد وہ متوجہ ہو جائے گا. لہذا ہوائی جہاز وغیرہ میں سے, پلین وغیرہ میں سے آدمی کو خود ہی دیکھ لینا چاہیے ونڈوز میں سے جھانک کے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. رات چل رہی ہے تو وہ رات ہے, دن چل رہا ہے تو وہ دن ہے. سورج کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ ان لوگوں سے پوچھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, معلوم بتا دیتے ہیں وہ, لیکن پوری بات نہیں بتاتے. کچھ آپ کو شیئر کر لینا پڑتا ہے اپنی سمجھداری سے, کچھ ان سے فائدہ اٹھا لینا پڑتا ہے. تو جو دن گزرے گا, روزہ اگر رکھنا ہے تو سحری کے وقت میں سحری کریں گے آپ. عام طور پر اگر 6-7 بجے یہاں سے نکلتا ہے, مغرب کے بعد نکلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے 8 بجے نکلتے ہیں, تو 2-3 گھنٹوں کے اندر آپ کی سحری ہو جانی پڑتی ہے. اس اگر ادھر سے ہم جا رہے ہیں فرانکفرٹ کی طرف سے, جرمن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اس کا حساب دوسرا ہے. اگر کوئی کیلیفورنیا کی سائڈ سے جاتا ہے تو اس کا حساب دوسرا پڑتا ہے. اپنا جو ریگولر سائڈ ہے وہ یہ ہے, اس میں 2-3 گھنٹوں میں سحری ہو جائے گی, اور پھر یہ کہ پھر 6-7 گھنٹوں کے اندر افطار ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے وہ. تو جو وقت آ جائے گا نماز کا وہ نماز متوجہ ہوگی. یہاں سے جاتے ہوئے پوری 6-7 نمازیں 8 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, وہاں سے آتے ہوئے 2 ہی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. ایسے ہی روزے کا بھی مسئلہ ہے کہ روزے زیادہ ہو جاتے ہیں. جس جگہ ہم پہنچیں گے اس جگہ اگر رمضان ہے, اگرچہ ہمارے روزے پورے ہو گئے ہیں, تو اس جگہ کا حکم ہم پر لاگو ہوگا. یعنی وہاں ابھی عید نہیں ہوئی, چاند نہیں ہوا ہے, روزہ رکھنا ہے, اگرچہ کہ ہمارے 30 بھی ہو گئے ہوں, چھٹی نہیں ہوگی ہماری, وہ ہمارا ایک روزہ نفل شمار کا ہو جائے گا. لیکن رمضان یقینی حالت میں جس جگہ پر پایا جاتا ہے, ہم یقینی حالت میں اس جگہ پر موجود ہیں, تو پھر ہمارے ذمہ روزہ اس کا ہوتا ہے.
اسی لیے اللہ پاک نے جہاں یہ حکم دیا کہ روزہ فرض ہے وہاں معذوروں کے احکام بھی بیان فرمائے کہ ایسی صورت میں کہ جب کہ کوئی بیمار ہو اور ایسی صورت میں جب کوئی مسافر ہو وہ پھر دوسرے دنوں میں اس کا شمار کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.